میرا کریم رب کیا فرماتا ہے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرمایا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی اپنے غلاموں کو یہ پیغام سنا دیں، جب اللہ کی طرف سے دو چیزیں آ جائیں، فضل آ جائے، دوسری رحمت آ جائے، کرنا کیا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کا اظہار کرنا ہے، مسرت کا اظہار کرنا ہے۔ اب جناب والا قرآن مجید سورہ یونس آیت نمبر 58 میرے کریم رب نے فرمایا دو چیزیں آ جائیں، فضل اور رحمت، اس کے مل جانے پہ چاہیے کہ مسلمان مسرت کا، خوشی کا اظہار کرے۔ اب اللہ کے قرآن سے ہی معلوم کرتے ہیں اللہ کا سب سے بڑا فضل کون سا ہے؟ میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ ماشاءاللہ عظیم الشان اجتماع ہے، آپ قرآن سن کے ذرا پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ ہاں قرآن سن کے ذرا محبت سے دل سے سبحان اللہ۔ میں پھر آیت پڑھنے لگا، پیار سے بولیں سبحان اللہ، اس نیت سے اللہ کی پاکی بیان کریں کہ اللہ اپنی پاکی سن کے اتنا خوش ہو کہ ہم سب کو پاک فرما دیں۔ بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ فرمایا مؤمنین کے لیے بشارت ہے، میں نے کریم رؤوف الرحیم نبی کو مومنوں میں بھیج کے صرف فضل ہی نہیں کیا، فضلاً کبیرا، میرا نبی سب سے بڑا فضل بن گیا۔ دوسری چیز تھی رحمت۔ اب اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمة للعالمين۔ اب سورہ یونس آیت نمبر 58 کو ذرا فوکس کیجئے دیانتداری کے ساتھ۔ میرا کریم رب فرماتا ہے دو چیزیں میری طرف سے آ جائیں، کون کون سی؟ آپ ذرا بولیں گے، علماء کو پتہ ہوتا ہے، تقریر عوام کے لیے ہوتی ہے، کون کون سی؟ فضل اور کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَفْرَحُوا، فرحت کا اظہار کرو۔ اللہ یوں بھی فرما سکتا تھا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَسْجُدُوا، لیکن فَلْيَسْجُدُوا نہیں فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا بھی فرما سکتا تھا، فَلْيَعْبُدُوا نہیں فرمایا، یہ فَلْيَفْرَحُوا کیوں فرمایا؟ سوچنے کی بات، جہاں کثیر قرآن مجید کے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی بات کی، سجدے کی بات کی، یہاں کیوں نہیں کی؟ فضل و رحمت کے مل جانے پہ فَلْيَسْجُدُوا نہیں فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا نہیں فرمایا، فَلْيَفْرَحُوا۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، توجہ ذرا فرمائیے دوستو۔ فَلْيَفْرَحُوا، فَلْيَسْجُدُوا فرماتا تو پتہ چل جاتا سجدے زیادہ کرو، فَلْيَعْبُدُوا عبادت زیادہ کرو، عبادت کی مد میں جہاں قرآن و سنت نے ہماری رہنمائی کی ہے ہم کرتے، لیکن فَلْيَفْرَحُوا فرحت کا اظہار کرو، تو کیا طریقہ ہوگا؟ کوئی طریقہ تو ہوگا بھئی۔ ہم تو لگاتے ہیں جھنڈے کیونکہ ہمیں تو شارح بخاری امام قسطلانی نے بتایا، ہم جناب والا میلاد شریف کے جلوس نکالتے ہیں، ہمیں تو امام قطب الدین حنفی نے بتایا، ہم تو میلاد کے لنگر پکاتے ہیں، ہمیں تو شاہ ولی اللہ نے بتایا، ہم میلاد کے جلسے کرتے ہیں جو ساری امت کرتی آ رہی ہے، میلاد کا جلسہ کیا، میلاد کو جلوس کیا، جھنڈے لگا لیے، جھنڈیاں لگا لی، لنگر پکا لیا، یہی ہمارے ہاں رائج طریقے ہیں۔ کوئی کہے جی جھنڈا نہ لگاؤ، کیوں جی؟ یہ جناب قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اچھا جی نہیں لگاتے، جھنڈیاں نہ لگاؤ، چلو جی نہیں لگاتے، جلسہ بھی میلاد کا نہ کرو، نہیں کرتے جی، جلوس بھی نہ نکالو، جناب نہیں نکالتے، تو پھر کیا کریں؟ کہا جی کچھ نہ کرو، میں آکر کچھ تو کرنا، کچھ تو کرنا ہے نا بھائی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا،
فرحت کا اظہار کرو. تو بھائی خوشی کا کوئی سٹائل آپ بتا دیں، مل کے کر لیتے. اس آیت پہ عمل تو کرنا ہے نا، کر کے دکھاؤ. چلو ہم جھنڈا بھی نہیں لگاتے، جھنڈیاں بھی نہیں لگاتے، جلسہ بھی نہیں کرتے، جلوس، حالانکہ ان سب کے دلائل الحمدللہ ہمارے پاس موجود. جی ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ جناب فل یفرحوا قرآن کے لفظ ہیں، اگر ہیں عمل کر کے دکھاؤ. فرحت کا اظہار کیسے کرنا ہے، کوئی طریقہ تو ہوگا، کوئی سٹائل تو ہوگا نا یار. بندہ بس چپ کرو بیٹھا رہے، نہیں کچھ بھی نہیں کر. بھائی اللہ فرماتا ہے کچھ کرو، اللہ پاک فرماتا ہے کچھ کرو. مالک کیا کریں؟ فرمایا جنہوں نے دین کو سمجھا نا ان سے پوچھو. اب ظاہر بات ہم نے فضل الرحمان سے تو نہیں پوچھنا نا، ہم نے شاہ ولی اللہ سے ہی پوچھنا ہے. سمجھ نہیں ہے آپ؟ ادھر سے فتوے دیتے ہیں میلاد پہ، جی جلوس کہیں ثابت نہیں ہے. میں نے کہا اچھا کہیں ثابت نہیں ہے. میں نے کہا لاڑکانہ سے لانگ مار چلے، لاہور پہنچے، پھر اسلام آباد جا کے پڑاؤ کرو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میلاد شریف کے یہ جھنڈا ثابت نہیں اتنا سارا، تو بلیک اینڈ وائٹ جھنڈے کے پورے پورے لوڈڈ ٹرک آپ اسلام آباد لے جاؤ، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ پھر عجیب معاملہ ہے، وہاں جا کے جب جناب والا پڑاؤ کر لیا، کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو سیرت النبی کانفرنس ہوگی. سبحان اللہ، یہ کہاں لکھا ہے؟ واللہ کا واسطہ یار اپنے آ جاؤ تو جناب سب کچھ جائز ہے، اور ہم اپنے لیے بھی نہ کریں، ذات مصطفیٰ کے لیے کریں تو وہ ناجائز ہے. میں نے کہا بھئی ہم میلادی ہیں، جو میلادی ہوتا ہے وہ فسادی نہیں ہوتا. ہم جھگڑا کرتے ہیں. آپ بتاؤ فلیفرحوا، اس پر عمل کرنا ہے، کیسے کریں؟ کچھ تو کرنا ہے. فرحت کا کوئی سٹائل تو ہوگا، کوئی طریقہ تو ہوگا. اس لیے جو نوجوان بیٹھے ہو نا، کوئی بندہ راستہ روکے نا. اب ہمارے بادشاہ لوگ ہیں، ہمارا جو عقیدہ ہے نا، میں سچی بات آپ فرض کروں، ہمارا عقیدہ حق ہے مگر ادق ہے. یہ بڑا دقیق ہے، دلائل کی روشنی. ہم یہ سمجھتے وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں. اچھا ان پڑھے لکھوں کے سوال پتہ کیا ہوتا ہے؟ جی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے. کہاں لکھا ہے؟ میلاد کہاں لکھا ہے؟ قبروں پہ جاتے ہو کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، یعنی اتنے جاہل ہیں کہ ہر بات پہ سوال کر رہے ہیں آپ سے. تو پڑھے لکھے پھر کدھر سے ہوئے؟ تو بات سمجھو نا بھائی، بات سیدھی سی ہے. ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کا مطالعہ کر لو. جو بندہ میلاد سے ریلیٹڈ گفتگو ہے، اب سارے مضامین چھیڑنا مناسب بھی نہیں. میلاد کے حوالے سے جو کہنا ثابت نہیں، اسے کو یار ثابت نہیں ہے. مجھے ایک بات بتا، سورہ یونس آیت نمبر 58 میں کیا اللہ نے فرمایا میری طرف سے فضل اور رحمت آ جائے فل یفرحوا، فرحت کا اظہار کرو؟ یہ قرآن میں ہے؟ کہے گا ہاں. اسے کہو کیا تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فضل اور رحمت مانتا ہے؟ کہے گا مانتا ہوں. اسے کہو پھر فل یفرحوا، خوشی کا اظہار کر. کوئی طریقہ بتا کیا کرے، کیا کرے؟ بات سمجھ آ گئی؟